ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی۔ یہ کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں۔ کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له۔
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आँखों से देखा नहीं है
جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی یہ کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں انتہائی واجب الاحترام معززات موقرات اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ان جمعۃ المبارک دے بابرکت باسعادت رحمتہ بھرے اور بخشش بھرے لمحات اللہ میری اور تہاڈی اس برمقت حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما سامعین گرامی قدر بزرگوں عزیز بھائیوں جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک سے میں تواڈے سامنے اس بات کا اعلان کر چکیا کہ اج انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام انہاں دی ملاقات، اور اس ملاقات کے اندر جو میرے کو تہاڈے واسطے اسباب نے انشاءاللہ وہ گزارش کراں گا۔ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مجمع کے اندر ایک بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا۔ کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے تصور کہ کیا اس وقت دنیا دے تواڈے تو بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ دے نبی سن، اس وقت اللہ دے پیغمبر سن، اور پیغمبر اپنے وقت دا ایک بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے جو اللہ دے نال ہم کلام ہون تو بعد اللہ دی طرف وحی لے کر کے لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچانے دا فریضہ سر انجام دیندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا نہیں، اس وقت میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کریم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ کہ چاہیے کہ یہ سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت دنیا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کوئی عالم دنیا تے موجود ہے یا نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہ جڑا انسان کے اندر میں ہے نا، میں انسان اپنے آپ کو سب تو بڑا سمجھے، یہ بات اللہ پاک کو قطعاً پسند نہیں۔ یہ کہتے ہیں خود پسندی، یا کہہ لیجیے انا، میں، کہ میں بہت کچھ ہاں، میں بڑا قابل ہاں، میں بڑا ذہین ہاں، میرے کو اختیارات نے، میرے کو طاقت ہے، میرے کو قوت ہے۔ جیڑا بندہ کسی بھی چیز کے مان کرے تے اللہ پاک کو ایمان کرنا پسند نہیں۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا نا، بندے دے سوال دے جواب کے اندر کہ اس وقت میرے تو بڑا عالم دنیا تے موجود نہیں، اللہ کریم نے فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا پیغام پہنچایا، فرمایا موسیٰ اس وقت تو دنیا دا بڑا عالم نہیں بلکہ ایک اور میرا بندہ بھی دنیا تے موجود ہے کہ جڑا تیرے تو بھی بڑا عالم ہے، جو علم اس بندے دے کول ہے وہ موسیٰ تیرے کول نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کی گزارش کی تھی، اللہ میں تیرے اس بندے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ کی ہو گیا سپیکر بار بار آصف صاحب دیکھو ذرا کی پرابلم، اللہ میں تیرے اس بندے کے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہوئے کہنے لگے یا اللہ میں تیرے اس بندے دے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے تو ملاقات کر سکنا ہے، یا اللہ وہ بندہ کتنے ملے گا؟ اللہ پاک نے پورا ایڈریس دس دیتا، اور بعد روایات اندر اللہ پاک نے نام بھی دسیا کہ میرے اس بندے کا نام خضر ہے۔ دونوں طرح یہ نام جائز ہے، خضر کہنا بھی جائز ہے اور خضر بھی جائز ہے۔ خضر خاد اتے زبر اور زواد اتے نیچے زیر پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور خضر دونوں طرح یہ لفظ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایڈریس بھی دسیا،
اور خدا طریقے کار بھی اللہ پاک نے سارا دسیا کہ اے میرے پیغمبر انج کرو، ایک مچھلی لے لو، مچھلی لے کے انہوں نمک لگا کے انہوں فرائی کر کے تل کے تے اپنے کوشا دان دے وچ رکھ لو، تے جتھے جس مقام دے وہ مچھلی غائب ہو جائے، وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور تیری آنکھاں تو اوجل ہو جائے، اس سے جگہ تیری اس بندے نال ملاقات ہوئے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو تیار کر کے سفر کا آغاز کر دیتا، اور اللہ کریم نے اس سفر کو اپنے قرآن مجید اندر اس انداز نال بیان کیتا۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فرماندے نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر تے روانہ ہون لگتے نے، سفر دی تیاری کر کے اپنے شاگرد نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تو فرماندے نے کہ میں مسلسل چلتا رہاں گا حتیٰ کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاواں، اگرچہ مینوں اپنی منزل تک پہنچن واسطے کئی صدیاں لگ جائیں، کتنا وقت لگ جائے، کئی سال لگ جائے، میں ضرور اپنی منزل تے پہنچ کر کے رواں گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد دی معیت اندر چلدے جاندے نے، سمندر دے کنارے دریا دے کنارے چلدیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلدے جس وقت دو سمندر دو دریاواں دے ملنے والی جگہ تے پہنچے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے شاگرد ایک چٹان تے آرام کرن واسطے بیٹھ جاندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان تے لیٹے، شاگرد بھی لیٹے تے دونوں نوں نیند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سو جاندے نے تے شاگرد بھی سو جاندا ہے تے اچانک حضرت موسیٰ دے شاگرد نے ویکھیا کہ جیڑا انہاں دا توشہ دان ہے، جس چیز اندر جس تھیلے اندر انہاں نے مچھلی فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے، اے دے اندر حرکت پیدا ہوئی، مچھلی زندہ ہو کر کے اللہ اکبر دے سمندر دے اندر چلی جاندی ہے، دریا دے اندر چلی جاندی ہے، اور دریا دے اندر جتھوں لگتی جاندی ہے، اللہ دی قدرت دے نال پانی جمدا جاندا ہے، پانی ساکت ہوندا جاندا ہے، جویں ایک سرنگ نہیں بنی ہوندی سرنگ، اس انداز دے نال وہ رستہ بندا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وہ شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، جناب بڑے تعجب کے اندر آئے کہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی تے زندہ ہو کر کے سمندر کے اندر عجیب و غریب رستہ بناتی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بھائیو مچھلی مردہ مچھلی کیویں زندہ ہوئی ہے، یہ اللہ دیا قدرتہ دے نال تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث کے اندر یہ کوئی وضاحت موجود نہیں کہ مچھلی کیویں زندہ ہوئی، ہاں ایک مفسر کی رائے ہے کہ جس مقام تے جس چٹان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے شاگرد آرام کر رہے سن،
اس جگہ تے ایک پانی دا چشمہ جدا نام ہے آب حیات. اس آب حیات چشمے دے پانی دا ایک قطرہ مچھلی تے گریا تے او دے نال مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر کے اندر چلی گئی. اللہ اکبر اللہ. ہن ذرا غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر تے روانہ ہون کو پہلے اپنے شاگرد نو یہ ساری بات سمجھائی کہ اللہ کریم نے اس اپنے بندے دے نال ملاقات دا جو اللہ کریم نے جو جگہ متعین فرمائی ہے وہ جگہ کے جس مقام تے مچھلی زندہ ہو جائے اور مچھلی اکھاں تو غائب ہو جائے اس مقام تے اس اللہ دے بندے دے نال ملاقات ہوئے گی. مگر شاگرد نو دسنا یاد نہ رہا. شاگرد حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دسنا بھول گیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے تے جلدی نال سفر شروع کر دیندے نے. سفر دا آغاز فرما دیندے نے. اللہ اکبر اللہ. تے چلدیاں جناب وہ دن بھی سارا چلتے رہے. ساری رات بھی چلدیاں اگلی صبح ہو گئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک جاندے نے نالے بھوک بھی لگ جاندی ہے. اور میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیتا ہے اس جگہ تک سفر کر دیا. حضرت موسیٰ نے تھکاوٹ نہیں ہوئی. جدو جناب اپنی اصل منزل تو دور چلے گئے زیادہ سفر طے کر لیا تے تھکاوٹ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی. اللہ کریم فرماندے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد نو کہنے لگے لے آؤ میرا ناشتہ لے آؤ میرا کھانا لے کر کے آؤ. اور یقیناً اس سفر اندر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے میں تھک چکیا. اس وقت شاگرد نو یاد آیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مچھلی دے بارے دسنا سینا. شاگرد بولیا کہتا قال آئیت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. کسی ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جدوں اسی اس چٹان تے آرام کر رہے سا جدوں اسی چٹان تے لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں ادھوں میں کی ویکھیا کہ مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر دے اندر چلی جاتی ہے. اور اللہ دے نبی دی مینوں مچھلی دے بارے دسنا تانوں بھول گیا. میرے یاد نہیں رہا کہ میں تانوں دسا کہ مچھلی زندہ ہو کر کے اس مقام تے سمندر اندر چلی گئی ہے. اور نال شاگرد کہنے لگا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. اور جڑا میں بھول گیا نا یہ میں آپ نے بھولیا مینوں شیطان نے بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور شاگرد کہنے لگے اللہ دے نبی جی وہ مچھلی نے نا جدو سمندر دے اندر گئی بڑا عجیب و غریب رستہ بنایا نہ سرنگ دی طرح جتوں لڑتی جاندی ہے اس جگہ تے سرنگ بناندی چلی جاندی ہے پانی کو چامت کرتی چلی جاندی ہے. اور میرے محترم پیارے بھائیو ایک اور اللہ پاک دی قدرت دا نظارہ اے ہویا
کہ جس چٹان تے زندہ ہو کے جس پتھر تے وہ مچھلی گرتی ہے نا اس پتھر تے اتنے بھی مچھلی دا نشان بن جاتا یہ اللہ دیا قدرت دا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ پر کہنے لگے قال ذالک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا حضرت فرمان لگے اسی تے اسے مقام دی تلاش اندر اسی جگہ تے اسی جانا سی اسی جگہ تے اس اللہ دے بندے نال ساڈی ملاقات ہونی سی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہونا پیران دے واپس ہوئے اللہ کریم فرماندے نے اپنے قدمہ دے نشانات تے چلدیاں ہویا ہونا قدمہ دے اپنے قدمہ دے نشان تلاش کردے ہویا کہ اسی جگہ نہ بھول جائیے رستہ نہ بھول جائیے اسے رستے چلدیاں جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام دے پہنچے جس مقام دے مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر دے اندر چلی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا نظرہ پہیاں ایک بندہ اسے چٹان دے چادر اوڑھ کر کے لیٹیا ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اس جناب چادر والے بندے نو ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے جناب السلام سنیا سلام دا جواب دے کر کے حضرت نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا یہ سن کر کے حیران ہوئے کہنے لگے کہ اس علاقے اندر سلام کرنے والا بندہ کون ہے کیونکہ جس علاقے کے اندر حضرت خضر موجود سن اس علاقے اندر کوئی بندہ مسلمان نہیں اور کوئی بندہ السلام علیکم تو واقف نہیں ہے تو سن کے حضرت خضر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اسلام کا جواب بھی دیتا ہے کہ کہنے لگے اس علاقے اندر سلام کہنے والا کون ہے حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کروایا آنا موسیٰ میں موسیٰ حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ جڑا بنی اسرائیل دا نبی ہے بنی اسرائیل دا موسیٰ کیا وہ موسیٰ ہے حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں میں وہی بنی اسرائیل دا موسیٰ ان ذرا میرے پیارے بھائیوں اس بات پہ ذرا غور کرنا ذرا لوگاں نے نا آج بڑیاں گلاں مشہور کیتیاں نے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں بڑے کرنیاں والے حضرت خضر علیہ السلام بڑیاں پونچھیاں سرکاراں حضرت خضر علیہ السلام جناب غیب جانتے سن اور حضرت خضر آج بھی زندہ نے پتہ نہیں کیڑیاں بناوٹی کرنا ساڈے معاشرے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام دے بارے موجود نے میرے بھائیو یاد رکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے نبی سن اللہ دے ولی نہیں سن لوگ انہوں نے ولی بنا کے اور جناب پتہ نہیں کیڑیاں باتاں انہوں کی طرف منسوخ کرتے رہے اور کیڑے کارنامے اور کیڑے قدم حضرت خضر کی طرف لوگ منسوخ کر کے اور لوگوں کے اندر پھیلاندے نظر آتے رہے یاد رکھیے حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے نبی سن اور اگر اسی انہوں نے ولی بننا گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نبی ہو کے ایک امتی دے کول ایک عام اللہ دے ولی دے کول علم سکھن واسطے جانا اے نبوت دی توہین ہے اے نبی دی توہین ہے اے نبی دی گستاخی ہے لہذا نبی اپنے لیول دے بندے دے کول ہی جا سکتا ہے لہذا حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور دوسری بات جڑی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جناب ایسی کوئی بھی بات نہیں قرآن و حدیث نے دلائل اس بات کی نفی کر دے رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نے حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو گئے اور انہیں بہت سارے دلائل لے لیکن میں تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا حضرت خضر علیہ السلام دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جو ملاقات ہوئی نا تے اللہ کریم فرمان دے فوجدار
عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نو اللہ نے اپنی رحمت عطا کی دیئے. اللہ کہندے نے خضر علیہ السلام نو اسی اپنی رحمت عطا کی دیئے اور نال اللہ کریم فرماندے نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اور اللہ کہندے نے اسی حضرت خضر علیہ السلام نو اپنی طرف ایک علم عطا فرمایا. ایسا علم اللہ نے عطا کیتا ہے کہ جیڑا علم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ کا علم حضرت خضر کو نہیں. حضرت خضر علیہ السلام والا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو لے. حضرت خضر کیا دینے حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. حضرت میں تواڈے کو اس مقصد واسطے آیا کہ مینوں علم سکھاؤ. جیڑا علم اللہ نے تانوں سکھایا ہے اس علم وچوں مینوں بھی علم سکھاؤ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا اس واقعے نو نبی پاک اس پوری حدیث نو نا کتاب العلم صحیح البخاری کے اندر بیان کر کے انہوں نے مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ لوگوں دین دا علم حاصل کرن واسطے بندے نو اگر دور دراز دا بھی سفر کرنا پوے تے بندے نو کرنا چاہیے ہے اودے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اور جناب لمبا سفر دین دا علم حاصل کرنے واسطے ایک بہت بڑی سعادت دی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک دی ایک ایک حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے کئی دنوں دا سفر طے کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ایک حدیث سنن واسطے نبی پاک نے ایک صحابی کے کول مصر کا سفر طے کیتا ہے. یارو آج اسی اپنے علاقے دے اندر علاقے دی اپنی مسجد دے اندر اسی اپنے اہل علم علماء دے کول اسی دین سیکھن واسطے جان لئی تیار نہیں. ساڈے کول وقت نہیں. اسی مسجد اندر آ کے قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن واسطے تیار نہیں. اسی احادیث دا علم سیکھن واسطے تیار نہیں. لیکن سنیے نبی پاک کے صحابہ نے کئی دنوں کا سفر طے کیتا ہے دین دا علم حاصل کرنے واسطے. حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم امام ترمذی اور بڑے بڑے کبار محدثین نے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کا علم حاصل کرنے واسطے انہوں نے اپنے علاقے چھوڑے. دیکھو بخارا کس علاقے دے اندر ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اے افغانستان دے نال پرلے دوسرے علاقے دے اندر ایک بخارا ہے. یہ اپنا علاقہ بخارا چھوڑ کے ادھر سعودیہ دے اندر جا رہے ہیں ادھر بغداد اندر جا رہے ہیں مختلف علاقے دے اندر سفر طے کر رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے واسطے. تو میرے پیارے بھائیو آج سانو بھی دین سیکھن واسطے دین دا علم حاصل کرنے واسطے سانو بھی اپنے گھروں نکلنا چاہیے ہے. گھروں دور جانا پوے دور بھی جانا چاہیے ہے. جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا چوڑا سفر طے کر کے حضرت خضر علیہ السلام دے کول علم سیکھن واسطے آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. جو اللہ کریم نے توانو علم عطا فرمایا ہے جو اللہ کریم نے توانو رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے میں وہ علم سکھن واسطے آیا. منو علم سکھا دے وہ تے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ کو میرے نال رہ کے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ جو علم اللہ پاک نے منو عطا کیتا ہے نا اس علم دے اظہار تے تو خاموش نہیں رہ سکتا انہاں باتاں تے تو صبر نہیں کر سکتا لہذا تو میرے کو نہیں رہ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو فرمان دے لے اور حضرت خضر فرمان دے لے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جنہاں
جنہاں گلاں دا تینوں پتہ ہی نہیں، جنہاں گلاں دے بارے تینوں علم ہی نہیں، تو انہاں تے کیویں خاموش رہ سکتا ہے، کیویں صبر کر سکتا ہے؟ ہن میرے محترم پیارے بھائیو، اتنے ذرا غور کرتے چلے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر فرماندے نے کہ تانوں او دے بارے علم نہیں، جڑا علم میرے کول ہے۔ اور میرے پیارو کئی لوگ ساڈے انبیاء کرام نو عالم الغیب کہندے نے، حضرت خضر نو بھی عالم الغیب کہندے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اور حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نو بھی عالم الغیب کہندے نے، لیکن اس قرآن مجید دے مقام تے اس بات کی نفی ہو گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے، کہنے میں قال وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو کیویں اس گل تے صبر کر سکنا ہے، اس بات تے تو کیویں صبر کر سکنا ہے کہ جس بات دا تینوں پتہ ہی نہیں، جس بات دے بارے تینوں علم ہی نہیں، اس بات نو ویکھ کر کے سن کر کے تو کیویں خاموش رہ سکنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اے اللہ دے بندے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا، تو میرے صبر کرنے والا پائے گا، میں تیری نافرمانیاں نہیں کراں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو علم سکھان واسطے حضرت نے شرط لگا دیتی ہے، خاموش رہنا ہے، مینوں کسے گل دے بارے نہیں پوچھنا، کسے بل دے بارے میرے کو سوال نہیں کرنا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر فرماندے نے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں تینوں کسی گل دے بارے نہ دساں ادوں تک کسی گل دے بارے مینوں پوچھنا کوئی نہیں۔ لہذا آپ سمجھ بات طے ہو گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم کی روشنی کے اندر جو بھی کام کر رہے حضرت موسیٰ نے وہ دے بارے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں کہ یہ کام کیتا ہے کہ تسی کیوں کیتا ہے۔ یہ ساری بات طے کر کے اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نال لے کے چل پیندے نے، سمندر دے کنارے چلدیا چلدیا نا اللہ فرماندے نے فَانْطَلَقَا، یہ میرے دونوں بندے چل پیندے نے، چلدیاں چلدیاں سمندر دے اندر ایک کشتی آ جاندی ہے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام جناب اس کشتی تے سوار ہو کر کے سفر دا آغاز کر دیندے نے، اور وہ کشتی والے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام نے پہچان کر کے کشتی دا کرایہ نہیں لیا، تے چلدیاں کشتی تے سوار ہوندیاں حضرت خضر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر پئی ایک چڑیا یا کوئی پرندہ کشتی دے کونے دے آگے بیٹھا ہے، اپنی چونچ نال سمندر دے اندر چونچ مارتا ہے، تھوڑا جا پانی لے کر کے اڑ جاندا ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماندے نے کہ اے موسیٰ میرا تے تیرا علم دونوں دا علم ملا کر کے اللہ دے علم دے مقابلے اندر اتنا علم ہے کہ جنہ پانی پرندہ پانی چونچ اندر لے گیا، پرندے دے چونچ دے اندر کنا پانی آئے گا، ایک قطرہ چھوٹا جا قطرہ ہو دے چونچ دے اندر۔ حضرت خضر فرمان دے رہے کہ اے موسیٰ تیرا علم جو اللہ ایک نبی نو علم دیتا ہے، اللہ کتاب عطا کرتا ہے، شریعت دا علم اللہ اپنے پیغمبر نو عطا کرتا ہے، تے جیڑا علم اللہ نے حضرت خضر نو عطا فرمایا نا، فرمایا دونوں دا علم اکٹھا ہو کے اللہ دے علم دے مقابلے چ انجی ہے کہ جی میں ایک پانی دا قطرہ پرندے دی چونچ اندر۔ اللہ اکبر اللہ، کہتے اے نہ سمجھ لینا
کہ جڑا ساڑھے دونوں دا علم مل کے پوری کائنات کا علم کٹھا ہو گیا، نہیں۔ اللہ کریم اپنے علم دے وچوں کچھ حصہ اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا کر دیتا ہے، نبوت و رسالت عطا حق ادا کرنے واسطے، لیکن اللہ دے علم دا کوئی مکمل احاطہ کر سکتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ دے علم دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ دا علم مکمل علم کوئی کائنات اندر نہیں جناب وہ دے بارے جان سکتا، ہاں اِلَّا بِمَا شَاءَ، جنہ اللہ علم کسے رو دینا چاہے، جنہی گل اللہ کسے رو دسنا چاہے انہی گل دا پتہ لگتا ہے، ورنہ اللہ دے پورے علم تے کسے دی نظر نہیں ہے۔ ایویں لوگ گلاں کرتے پھرتے رہے، فلاں ساریاں جاندا ہے، فلاں ساریاں جاندا ہے، یقین جانو میں تے حیران رہ جانا کہ لوگ اینیاں بکواسات کرتے ہیں اولیاء اللہ دے بارے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے کیسیاں باتاں گلاں کرتے ہیں۔ اے پچھلے دنوں دے اندر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا سی، ایک مولوی صاحب بیٹھے کہنے لگے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے متعلق انہوں نے گل کی تھی، کہندے نے اے جڑے یہودیاں دی اور ہٹلر دی جنگ دے اندر اے اتنی تعداد اندر یہودی مرے نے، کہنے لگے یہ سارے یہودی داتا صاحب دے مارے سے، سارا کریڈٹ ہٹلر لے گیا، اصل داتا صاحب دا کام سیگا۔ دیکھو کیسیاں باتاں لوگ کرتے پھرتے نے۔ پھر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے کہتے نے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی صاحب بیٹھے ہوئے بیٹھیاں درس دیندے رہتے ہیں، اینڈ کر کے اپنا ہاتھ کر کے انہاں اینڈ کر دیتا۔ پوچھیا شاگرد نے، جناب انہاں دے مرید نے پوچھیا حضرت یہ کی کیتا ہے؟ کہنے لگے میں اتنے بیٹھا تے دیکھیا کہ دریا دے اندر سمندر دے اندر میرے مریداں دی کشتی ڈوبن لگی سی، میں ڈبی کشتی اتار دیتا، ڈبی کشتی نو سیدھا کر دیتا۔ اللہ اکبر استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسیاں باتاں لوگ جناب جھوٹ بنا کر کے اور لوگوں کے اندر مجمع کے اندر لوگ عام کرتے پھرتے رہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے رہے اللہ دا علم اتنا زیادہ علم ہے کہ کوئی بندہ اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ اکبر، بندے نو اونا ہی پتہ چلتا ہے جنہ اللہ وحی دے ذریعے یا اپنے پیغمبر دے دل تے الہام دے ذریعے اللہ کریم اپنے پیغمبر کو جو علم عطا کرتا ہے اور اس سے علم دا پتہ چلتا ہے، وگرنہ اللہ دے علم دے متعلق کوئی عطا نہیں ہو سکتا۔ لہذا سفر روان دوا کشتی دے چلدیاں حضرت خضر علیہ السلام نے نا جناب کشتی دا ایک پھٹا پھوڑ دیتا، کشتی نو جناب توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو ایک گل دیکھی نا، حضرت کو صبر نہیں ہویا، حضرت موسیٰ کہنے لگے ایک تے انہاں ساڈے کولوں کرایہ نہیں لیا تے دوجا اسی انہاں دی کشتی دا نقصان کر دیتا ہے، کشتی دا پھٹا توڑ دیتا ہے تاکہ کشتی کے اندر پانی آ جائے، کشتی والے ڈوب جان۔ اللہ اکبر اللہ، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ منظر ویکھیا فرماندے نے لقد جئت شیئا امرا، اسی بڑا عجیب و غریب کام کیتا ہے۔ تے حضرت خضر علیہ السلام کہندے نے قال لم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر کہنے لگے نے کیا میں تینوں آکھیا نہیں سی کہ تو میرے نال صبر نہیں کر سکتا، میرے نال میریاں باتاں دیکھ کر کے میرے کام دیکھ کر کے تو صبر نہیں کر سکتا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے کہندے نے قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کہندے نے اے خضر جی میرا مواخذہ نہ کرو، مینوں کچھ نہ آکھو کیونکہ میں بھول گیا، میری اس بھول تے میرا مواخذہ نہ کرو، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، حضرت موسیٰ کہندے نے مینوں ڈانٹو نہ، میری اس حرکت تے میرے اس کام تے مینوں ڈانٹو نہ، میرے ویڈیو تے بھی توجہ کرنا۔ اللہ تے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، حضرت موسیٰ بول گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بھی حدیث میں ایسیاں باتاں دیاں نے کہ پیارے نبی کی قرآن نماز پڑھاندیاں پیارے نبی نے 4 رکعت دی بجائے 2 رکعت
السلام پھیر دیتا ہے تو میرے ویریو جڑا بھول جائے اور رب ہو سکدا جڑا بھول جائے وہ اللہ دے اختیار اپنے کو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا وما کان ربک نسیا لوگوں بھولنا نہ اے اللہ دی صفت ہے اللہ کبھی بھی نہیں بھولیا اللہ تبارک و تعالی دی ذات اے بھول چوک دیاں غلطیاں تو پاک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراف کر دینے کہتے ہیں اگر میں بھول جاواں مینوں یاد نہ رہے کہ میرا مواخذہ نہ کرا مینوں ڈانٹو نہ لہذا صبر جاری و ساری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کشتی تو اتر کر کے پھر چلن والا سفر شروع کر دینے اللہ فرماتے ہیں فانطلقا پھر دونوں چل پے چل دیاں حضرت خضر علیہ السلام نو ایک بچہ نظر آیا بچہ بھی نوجوان ہے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ حضرت خضر علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک لڑکا اپنے جیسے لڑکیاں دے نال کھیلدا پیا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس نوجوان لڑکے نو پکڑ کر کے اس بچے نو پکڑ کر کے حضرت خضر کو دی گردن مروڑ کر کے انہوں قتل کر دیندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے کیا کہ ایک بے گناہ لڑکے نو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا ہے حضرت موسیٰ کا پھر چپ نہ رہا گیا حضرت فرماندے نے قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا حضرت موسیٰ فرماندے نے تو دیکھ بے گناہ جان کو قتل کر دیتا ہے ایتے بڑا ہی برا کام کیتا ہے ایتے بڑا نامناسب کام کیتا ہے کہ ایک بے گناہ بندے نو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام پھر بول دینے انہوں قال علم اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا کیا میں تینو آکھیا نہیں سی کہ تو صبر نہیں کر سکتا تم میرے نال نہیں رہ سکتا چپ نہیں رہ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معذرت کر دینے کہ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے خضر جی ہوں دوبارہ اگر میں تواڈے کولوں سوال کراں گا تے پھر تسی مینوں اپنے نال نہ رکھیا جے مینوں کوئی علم نہ سکھایا جے اللہ اکبر اللہ پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے کے چل پیندے نے چل دیاں فرمایا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما چلتے ہیں کہ بستی اندر آ جاندے نے حضرت موسیٰ تے خضر علیہ السلام نو اور چلدیاں بھوک لگ جاندی ہے اور بستی والیاں کو مطالبہ کر دینے کہ اسی تواڈے مہمان ساڈی مہمان نوازی کرو مگر بستی والے حضرت خضر تے موسیٰ دیاں مہمان نوازیاں تو انکار کر دیندے نے تے حضرت خضر ٹر پیندے نے اسرار نہیں کرتے لڑائی نہیں کرتے جھگڑا نہیں کرتے اللہ اکبر ٹر دیا حضرت خضر علیہ السلام دی نظر پئی ہے ایک دیوار ٹکڑ لگی ہے دیوار ٹکڑ دے قریب ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فقاما حضرت خضر علیہ السلام اس گردی دیوار نو درست کر دیندے نے اس دیوار نو کھڑیا کر دیندے نے کہ
دیوار گرنے نہ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پیندے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کرو خاموش نہ رہا گیا۔ حضرت فرماندے نے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے جڑی تسی دیوار بنائیے اگر ایدی مزدوری لے لیندے تے مزدوری کم آ جاندی، تانوں بغیر مزدوری تو بغیر معاوضے تو یہ دیوار نہیں درست کرنی چاہیے سی۔ جنہاں مہمان نوازی نہیں کیتی تے تسی انہاں دیاں دیواراں درست کردے پھردے ہو۔ جدو تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا کہ حضرت خضر علیہ السلام کہنے نے ہاتا فراق بینی و بینک، اے میرے تیرے درمیان جدائی ہے، اور میں تیرے اپنے نال لے کر کے نہیں چل سکتا، تو میرے کو علم نہیں سکھ سکتا، ان کے تو اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، تو اپنے وعدے تے قائم نہیں رہا، اپنے معاہدے تے قائم نہیں رہا۔ نال حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ ہونے میں تیرے کو دس دینا، انہاں گلاں دی حکمت دس دینا جنہاں گلاں تے تو خاموش نہیں رہ سکیا۔ میں تینوں ساریاں گلاں دس دینا، تو خاموش کیوں نہیں رہ سکیا؟ حضرت خضر فرماندے نے اے موسیٰ جیڑا میں کشتی دا پھٹ توڑیا ہے نا، اس واسطے توڑیا کہ جدو کشتی نے اگے جانا سی، اگے اس علاقے دا ظالم بادشاہ موجود سی، جیڑی صحیح ظالم کشتی نظر آندی وہ کشتی کو اپنے قبضے دے اندر لے لیندا، تے لہذا میں سمجھیا کہ میں اس کشتی کو داغدار کر دواں تاکہ بادشاہ ٹوٹا پھٹا دے کے تے کشتی اپنے قبضے اندر نہ لے۔ نمبر دو، جڑا نوجوان جس بچے کو میں قتل کیتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے اس بچے دے والدین مومن سن، نیک سن، ایک بچہ جڑا ہے انتہائی زیادہ نافرمان تے کافر بچہ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیتا ہے کہ اسی اس بچے نو مار کے یہ دے بدلے والدین نو نیک تے سارے بچہ عطا کر دئیے۔ لہذا تیسرے نمبر تے جڑے بچیاں دی جڑی دیوار میں درست کیتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑی دیوار ہے نا، یہ دو یتیم بچیاں کی دیوار اور وہ دے دو یتیم بچیاں دے والدین وَقَانَ أَبُوهُ صَالِحًا، انہاں دا باپ بڑا نیک بندہ سی، انہیں اپنے بچیاں واسطے اپنا خزانہ اس دیوار دے نیچے دبایا کہ جدوں میرے بچے جوان ہو جائیں گے اس خزانے کو نکال لین گے، تے لہذا انہاں دے خزانے دی حفاظت واسطے یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت واسطے میں اس دیوار کو درست کر دیتا۔ تے نال آخر اندر حضرت خضر فرماندے نے کہ سارا کچھ میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا ہے، اے جڑی کشتی درست کیتی ہے، بچے نو ماریا اور جناب یتیم بچیاں دی ایک دیوار کو میں درست کیتا ہے، حضرت خضر فرماندے نے کہ میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا۔ فرماندے نے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر فرماندے نے کہ میں جو کچھ بھی کیتا ہے اللہ دے حکم نال کیتا ہے، اللہ دی مرضی نال کیتا ہے، اپنی مرضی نال کچھ نہیں کیتا، کیونکہ میرے ویرو جو بھی اللہ دا نبی ہوندا ہے اپنی مرضی کردا نہیں، نبی دا ہر کام، نبی دا ہر فعل اللہ دی مرضی دے نال ہوندا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ تمام ہویا اور یہ اندر ساڑھے اندر بہت سارے اسباب نے۔ سب تو بڑا سبق یہ ہے کہ لوگوں سانو علم سکھن واسطے پوری توجہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور نمبر دو یہ اندر پیغام ہے کہ سانو کبھی بھی اپنے آپ تے ناز نہیں کرنا چاہیے، میں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ عاجزی انکساری بندے کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
حکیم علیم. اس دنیا کے اوتے ہر علم والے تو ایک بڑا بھی عالم موجود ہے, کوئی بڑا عالم نہیں. کسی بندے کو کوئی علم ہے, کسی کو کوئی علم ہے. اللہ نے وقت وقت بندے کو صلاحیت عطا کیتیاں نے. لہذا بھائیو سانو علم دی جستجو اندر رہنا چاہیے, علم دی تلاش اندر رہنا چاہیے, حق بات دی تلاش کے اندر رہنا چاہیے, تحقیق کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک کی حضور دعائے اللہ کریم دینوں کو ہم سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.